بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری صبح و شام، ہمارا ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے وطن، اپنے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم اور فضل کا معاملہ فرما دے۔ ناظرین، ہمارے نئے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے LOC کا دورہ کیا۔ ان کے منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آج تفصیل سے بات کروں۔ گزشتہ تقریباً 1-1.5 ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں سے بعض آوازیں آ رہی ہیں عسکری اور سیاسی لوگوں کی کہ ہم آزاد کشمیر بھی واپس لیں گے، ہم گلگت بلتستان کی طرف بھی جائیں گے۔ ISPR نے اس حوالے سے ان کو جواب بھی دیا، لیکن قوم یہ چاہتی تھی، اور یہ سچی بات ہے، کہ ایک بھرپور اور مؤثر جواب جو ہے وہ ہندوستان کو دیا جائے۔ آج سپہ سالار قوم نے LOC کے دورے کے موقع پر جوانوں سے جو خطاب کیا اور جو گفتگو کی، اس میں 3-4 چیزوں کو واضح کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ مستقبل کا واضح لائے عمل ہے۔ نمبر 1، انہوں نے عالمی دنیا سے یہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ یاد رکھیے، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن اس کی بنیاد مسئلہ کشمیر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کے ہندوستان سے تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ گزشتہ 75 سالوں میں تو ہوئے نہیں ہیں، آئندہ بھی ممکن نہیں نظر آتے۔ آج سپہ سالار قوم نے واضح پیغام دیا ہے دنیا کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی نے جارحیت کی تو پھر اس جارح کو جواب دینا یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور الحمدللہ دنیا کو پاکستانی فوج کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ ہے۔ اسی طرح جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے، ان کو بھی آج سپہ سالار قوم کی اس واضح بیان کے بعد ہندوستان کو اور دنیا کو پیغام چلا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے ایڈونچرزم کا یا جارحیت کا اگر خیال بھی رکھا گیا تو پاکستان ہر طرح سے تیار ہے اپنی سرحدوں کے دفاع کا، اپنے وطن کے ایک ایک انچ کے دفاع کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سپہ سالار قوم کا پیغام ہے جس سے دنیا کو بھی اور ہندوستان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سپہ سالار نے کہا ہے کہ بھارت نے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی جنگ تھوپنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو جواب دینا جانتے ہیں، اور ابھی نندن سب کو معلوم ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے خون گر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں بہنے والا خون انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گا۔ وہ دن آئے گا
جب انشاءاللہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی کہیں بھی بیٹھا کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا، اس کو آج گزشتہ روز کے سپہ سالار قوم کے بیان کے بعد تمام چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی، اور یہی وقت اور حالات کا تقاضا اور ضرورت ہے۔ ناظرین، جہاں پر سرحدوں کا دفاع ہماری پاک فوج کی ذمہ داری ہے، وہاں ملک کے اندر امن اور استحکام وہ سیاسی مذہبی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان معاشی اعتبار سے اس وقت جس صورتحال میں ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمارا آپس میں مل بیٹھنا وقت کی، قوم کی، ملک کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے کل مذاکرات کی بات کی تھی، آج پھر ان کی جو بیانات سامنے آئے ہیں گزشتہ روز جو انہوں نے کہا ہے، امید بنتی بھی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ الیکشن، انتخابات سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے۔ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، کاغذ رکھیں گے، پینسل رکھیں گے، نقشہ کھینچیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو اس سے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ مصائب قوم کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ سردی آ گئی ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں ہمارے بھائی بہن بیٹیاں پریشان ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے شروع میں کہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس اتنے بڑے حادثے سے اکیلا پاکستان نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ حکومت اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں کامیابیاں کچھ ملی ہیں، لیکن قوم کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ان سیلاب زدگان بہن بھائیوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ سیاسی میدان میں پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نے ہمیں بہت وسائل دیے ہیں، لیکن اگر ہم آپس میں الجھتے رہیں گے، دست و گریبان رہیں گے، یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ یہاں معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے 2 دن پہلے اپنے ایک انٹرویو میں بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی قوم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم IMF کے ساتھ ہر طرح سے یہ بات کریں گے کہ ہم اپنے لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ہم قیمتیں نہیں بڑھانا چاہتے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک مفاہمت والا ماحول پیدا کریں، آپس میں مل بیٹھیں، بات چیت کریں، تاکہ پاکستان میں جو انویسٹر آنا چاہتا ہے، جو یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ یقین ہو کہ پاکستان کی ایک معاشی اقتصادی پالیسی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج انویسٹمنٹ کروں اور کل جب حکومت تبدیل ہو جائے، کوئی اسی اور جماعت کی حکومت آئے
تو میں پھر نیب کے کٹہرے میں کھڑا ہوں، میں اینٹی کرپشن کے دھکے کھا رہا ہوں. نہیں، اعتماد کی بحالی وقت کی ضرورت ہے اور اسی طرف توجہ کرنی چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک رپورٹ جو کہ امریکی وزارت خارجہ کی مذہبی آزادی کی کمیٹی کے حوالے سے آئی ہے، جس میں پاکستان کا، سعودی عرب کا، چین کا، ایران کا اور دیگر ممالک کا نام بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں ہندوستان کا ذکر نہیں ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کہیں پر اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مساجد کو گرایا جا رہا ہے، چرچوں کو گرایا جا رہا ہے، ہماری سکھ برادری کی عبادت گاہوں کو گرایا جا رہا ہے، نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مساجد کے سامنے، چرچوں کے سامنے، گردواروں کے سامنے جو گندگی کی جا رہی ہے، وہ اس کمیٹی کو نظر ہی نہیں آئی. پتہ نہیں کون سی اینک پہن رکھی ہے امریکی وزارت خارجہ کی مذہبی آزادی کے عنوان سے قائم اس کمیٹی نے، کہ اسے ہندوستان میں اور اسرائیل میں ہونے والے مظالم نظر نہیں آتے. پاکستان، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ان بہترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر مکمل مذہبی آزادی ہے. ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا دستور ہماری اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے. ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا دستور ہر پاکستانی کو اس کا حق دیتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے مظالم تو امریکہ کو نظر نہیں آتے. امریکی وزارت خارجہ کی اس رپورٹ میں پاکستان جہاں امن ہے، سکون ہے، جہاں جعلی پراپوگنڈا چند نام نہاد افراد یا این جی اوز جو اپنے مفادات کے لیے ہر وقت پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں، یا ایک اقلیت جو پاکستان کے آئین، قانون اور دستور سے ماوراء یہاں بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور قانون اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کو لے کر پاکستان کے خلاف یہ رپورٹ اور پاکستان کا نام اس رپورٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. سعودی عرب، سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ عدل و انصاف والا ملک، ہر کسی کو اس کا حق حاصل ہے. مکہ اور مدینہ میں نہ کوئی فرقہ وارانہ جنگ ہے، نہ سعودی عرب میں کوئی مذہبی جنگ ہے، بلکہ سعودی عرب کی قیادت نے اب پچھلے چند سالوں میں جب سے امیر محمد بن سلمان ولی عہد بنے ہیں، بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے بہت بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مذہبی آزادی کے عنوان پر وہ سعودی قیادت کو مجبور کرے کہ مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، یا جو احکامات شرعی ہیں ان کے برخلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ارض حرمین شریفین مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہے. مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے مرکز ہیں. سعودی عرب میں کوئی کسی اقلیت کے حقوق کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک پریشر ڈالنا ہے، ایک بے بنیاد پراپوگنڈا ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں.
میں نے گزشتہ سال بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس کمیٹی کے اراکین، امریکی ذمہ دار ہماری دعوت پر پاکستان تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھے، وہ جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہمارے سامنے رکھیں، ہم ثابت کریں گے کہ ان کو جو رپورٹیں دی جاتی ہیں یا جس بیس کے اوپر انہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے وہ حقائق سے برخلاف ہے۔ اگر پاکستان نے کسی کو غیر مسلم قرار دیا ہے، پاکستان کا آئین اور قانون کسی کو غیر مسلم کہتا ہے تو اس کی بیس قرآن و سنت ہے، شریعت اسلامیہ ہے۔ وہ گروہ غیر مسلم مصر میں بھی ہے، وہ امارات میں بھی ہے، وہ سعودی عرب میں بھی ہے، وہ افریقہ میں بھی ہے، وہ سوڈان میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے۔ کافر تو کافر ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے۔ وہ خالی پاکستان میں غیر مسلم نہیں ہے، وہ مصر میں بھی ایسا ہے۔ اس گروہ کے لوگ یا اس جماعت کے لوگ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے شرعی حکم کے مطابق۔ تو پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس کی بنیاد بنا کر پاکستان کو اس رپورٹ کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، مذہبی قائدین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی قیادت کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ مکمل تعصب پہ مبنی ایک رپورٹ ہے جسے نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ قبول کیا جائے گا۔ اور اس طرح کی چیزوں سے نفرت بڑھتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ یہ ناظرین میرا اس حوالے سے واضح اور یہ پاکستانی قوم کا پیغام ہے۔ ہمارے ہاں ابھی دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کرسمس کی تقریبات شروع ہیں۔ آپ جائیں دیکھیں کس طرح ہماری مسیحی برادری کرسمس کی تیاریاں کر رہی ہے، نیو ایئر کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اسی طرح ہماری ہندو برادری ہے، ہمارے سکھ ہیں، اور حتیٰ کہ جو ہمارے ہاں قادیانی جماعت ہے، جائیں اس کا ہیڈ کوارٹر چناب نگر میں ہے، دیکھیں وہ اپنی تمام معاملات آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آئین اور قانون نے حق دیا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت سی چیزیں اس سے ماورا بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی ہے۔ کہیں کوئی واقعہ ہو جانا، کوئی قتل یا کوئی معاملہ ہو جانا یا فساد ہو جانا کوئی سال میں ایک آدھ، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ کیا اسلامو فوبیا اور اسلام کا نام لینے والوں کے ساتھ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، جو برطانیہ میں، یورپ میں ہو رہا ہے، وہ کسی سے مخفی ہے؟ سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کبھی مساجد کے باہر سور پھینک دیا جاتا ہے، کبھی نمازیوں پر گند ڈال دیا جاتا ہے، کینیڈا میں ٹرک چڑھا دیا گیا، آسٹریلیا میں کیا ہوا، ناروے میں کیا ہوا، کبھی قرآن کریم جلایا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آخر میں ناظرین، افغانستان میں پاکستان کے ناظم الامور پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ہمارے ایک جوان نے، اللہ اس کو صحت دے، اپنے آپ کو جرت مندی کے ساتھ سامنے لایا، اس کو وہ گولیاں لگیں، وہ شفٹ ہو گئے ہیں افغانستان سے پشاور، ان کا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ میں آج یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کا امن مشترکہ ہے۔ ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں اور پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھتے ہیں۔ بعض قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ بعض شرپسند یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ پیدا ہو، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے۔
ہم چاہتے ہیں افغانستان میں استحکام ہو، امن ہو۔ افغان عوام پچھلے 40 سالوں سے حالت جنگ میں ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ اب یہ خطہ ترقی کرے، یہاں دہشت و وحشت کا دور ختم ہو، یہاں گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور بمبوں کے دھماکے ختم ہو، یہاں امن آئے، سکون آئے، ہمارے بچے بھی آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کریں، رات کو سکون کی نیند سوئیں۔ اطلاعات ہیں کہ جس مجرم نے یہ جرم کیا وہ گرفتار ہو چکا ہے، جلد اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ہمارے لیے خیر و عافیت کی راہ نکال دے۔ وما علینا الا البلاغ۔